السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئیے ایک اور صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں۔ ون ورس ون ڈے، روز کی ایک آیت۔ بڑا خوبصورت سلسلہ کلام چل رہا ہے جہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس آؤٹ آف سیزن فروٹس پڑے ہوئے ہیں تو انہیں اپنی محرومی کا احساس ہوتا ہے۔ حالانکہ ایج 100 ایئر ہو گئی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ مایوسی ختم نہیں ہوئی، امید ابھی بھی قائم ہے۔ انہوں نے حضرت مریم کو دیکھ کے دو باتیں جو اگر ہم لوگ ہوتے تو ہمارے ذہن میں آتی، ایک یہ کہ یہ تو بڑی کرامات والی بی بی ہیں، اور دوسری یہ بات کہ بھلا یہ کیسے پوسیبل ہے کہ میری ایج 100 ایئر ہو چکی ہے اور میری یہ محرومی ختم ہو جائے۔ کون سی محرومی؟ ان کے پاس ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، اولاد کی محرومی تھی، لیکن جیسے ہی اللہ کے انعامات دیکھے، اللہ رب العزت کی عطائیں دیکھیں، فوراً حضرت زکریا کے دل میں بھی امید جاگ اٹھی کہ وہ رب جو مریم کو آؤٹ آف سیزن فروٹ دے سکتا ہے، وہ مجھے آؤٹ آف سیزن یعنی بڑھاپے میں کیوں نہیں نواز سکتا؟ وہ مجھے اولاد جیسی دولت، اولاد جیسی نعمت جو مریم کو نعمتیں دے رہا ہے، وہ مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ اسی اخلاص کے ساتھ، اسی خلوص کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ انہوں نے بھی اپنے رب کو پکارا، اسی تعلق کے ساتھ جو تعلق انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے اندر دیکھا تھا، جو محبت انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے اندر دیکھی تھی، جو خلوص انہوں نے حضرت مریم کے اندر اپنے رب کے لیے دیکھا تھا، وہ اسی خلوص کو اپنے دل میں پیدا کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور اپنے رب سے بدست دعا کرنے لگے کہ اے میرے رب، جو مریم کو آؤٹ آف سیزن فروٹ دے سکتا ہے، وہ مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اب ان کی دعا مانگنے کے بعد ہوا کیا؟ آیت نمبر 39، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ آیت کو سمجھیں گے نا، آیت کا ترجمہ سمجھیں گے، پورا واقعہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اب جب انہوں نے دعا کی تو کیا ہوا؟ فنادتہ الملائکۃ، تو انہیں آواز دی فرشتوں نے۔ کنہیں آواز دی؟ زکریا کو فرشتوں نے آواز دی۔ وہ ہوا جب کہ وہ قائم کھڑے تھے، یصلی فی المحراب، محراب میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ محراب میں نماز کی حالت میں تھے تو فرشتوں کی آواز آئی کہ ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تمہیں خوشخبری دے رہا ہے، بیحییٰ، یحییٰ کی، مصدقاً بکلمۃ من اللہ، مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے، جو اٹیسٹڈ ہے، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی، وسیداً، وہ سید ہوگا، وحصوراً، اور وہ سیلف کنٹرول کرنے والا ہوگا، اپنے نفس پر ضبط رکھنے والا ہوگا، ونبیًا، اور وہ نبی بھی ہوگا، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے، نبی ہے نیک لوگوں میں سے، یا نیک لوگوں کا نبی ہوگا۔ اب یہ صورتحال ہوئی کہ جب اتنے یقین سے ایک بندے نے اپنے رب کے سامنے اپنی حاجت پیش کی، اپنی محرومی کا اظہار کیا، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ فرشتوں کو بھیج دیا۔ فرشتے آتے ہیں، جب وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھے تھے تبھی فرشتے آ کے ان کو آواز دیتے ہیں کہ اے زکریا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے۔ بڑی پیاری آیتیں ہیں سورۃ مریم کے شروع میں بھی، جہاں پر حضرت زکریا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں اور میرے بال سفید ہو چکے ہیں، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اے میرے رب، میں تجھ سے دعا مانگنے میں محروم نہیں ہوا، میں تجھ سے مایوس نہیں ہوا۔ تو بڑی پیاری وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس منظر کی، اس کی تصویر کشی کی ہے سورۃ مریم کے آغاز میں۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ جب وہ کھڑے ہو کر محراب میں نماز پڑھ رہے تھے تو کیا خوشخبری دی؟ صرف بیٹے کی خوشخبری نہیں دی، دنیا میں بڑے بچے پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ وہ واحد بچہ ہے جس کا اللہ نے نام بھی رکھ دیا، اور نام کیا رکھا؟ بھی یحییٰ، یحییٰ نام ہوگا، یعنی جسے زندگی دی جائے گی۔ جونا کہتے ہیں نا،
اس کو ان کے نام کو دوسری انگلش میں جھونا کہا جاتا ہے، یعنی زندگی والا ہوگا، اس کی اللہ تعالیٰ آگے کوالٹیز بتا رہے ہیں، فرشتے کوالٹیز بتا رہے ہیں کہ اے یحییٰ، اے زکریا، اللہ تمہیں جس بیٹے کی بشارت دے رہا ہے وہ اس کا نام یحییٰ ہوگا، مصدقاً اب ان جو یہ کوالٹیز بتا رہے ہیں نا، ان کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مصدق کا مطلب ہوتا ہے جس کی تصدیق کی گئی ہو، آج کے دور میں جس کو اٹیسٹڈ کہتے ہیں، جو کہ اٹیسٹڈ ہوگا۔ اور وہ کس بات کے لیے ٹیسٹڈ کیا جائے گا، کس بات کی وہ تصدیق کرے گا؟ جیسے آپ کے ڈاکومنٹس ہیں نا، آپ وہ ٹیسٹڈ کروا کے لاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، یہ اس جاب کے لیے یہ بہتر ہے۔ اب ایک اور بچہ آنے والا تھا جو کہ اللہ کا کلمہ تھا، اللہ کا کلمہ ہونا تھا، جس نے، کون سا بچہ؟ جو مریم کے ہاں پیدا ہونے والا تھا، جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہونا تھا، اور جو اللہ کا، عیسیٰ ابن مریم کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی پیدائش عام بچوں سے مختلف ہوئی ہے۔ عام بچے مرد اور عورت کے ملاپ کے بعد پیدا ہوتے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس سے ہٹ کے تھی۔ اب جب ان کی پیدائش ہٹ کے ہوگی تو اس نبی کی تصدیق کرنے کے لیے یحییٰ ہوں گے، جو ان کی تصدیق کریں گے۔ کیسے تصدیق کریں گے؟ کہ جو رب زکریا کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے، وہ رب مریم کو بغیر مرد کے، بغیر خاوند کے بچہ کیوں نہیں دے سکتا؟ اس بات کی تصدیق حضرت یحییٰ نے کرنی ہے، کہ جب لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ یہ کیسے پوسیبل ہے ایک عورت کے ہاں بغیر مرد کے بچہ پیدا ہو جائے، تو اس وقت اس اعتراض کا جواب حضرت یحییٰ بھی ہوں گے کہ تم کس وجہ سے ان کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں۔ یحییٰ کو دیکھو 100 سال کے بڑھاپے میں، جبکہ ان کی وائف، اگلی آیت میں آئے گا، جبکہ وہ عورت بانجھ ہو چکی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد دے دی۔ تو یہ ایسی چیز ہے جس کی تصدیق حضرت یحییٰ نے کرنی ہے۔ دوسری وسیدن، وہ سید ہوگا، یعنی قوم کا سردار ہوگا، اور قوم کا سردار تو قوم کا خادم ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ جیسے ہمارے یہاں بھئی وہ سید ہیں، وہ تو سردار ہیں، وہ سارے کام، وہ کوئی کام نہیں کریں گے، اور وہ سب سے مختلف مقام اور مرتبے والا ہوگا، لیکن سیدن، قوم کا سردار ہوگا، وحصوراً، اور سیلف کنٹرول ہوگا اس میں۔ سیلف کنٹرول کیسا؟ کہ کبھی کبھی بڑے کام کرنے کے لیے سیلف کنٹرول بھی بڑا چاہیے ہوتا ہے، کہ وہ چیزیں جو جائز بھی ہیں ان پر بھی وہ کنٹرول رکھنے والا ہوگا۔ جیسے نکاح ہر امت میں جائز ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی شہوت کو حلال طریقے سے پورا کرنا جائز ہے، اور دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، لیکن وہ ان ساری چیزوں پر سیلف کنٹرول رکھنے والا ہوگا۔ بڑے کاموں کے لیے بڑا سیلف کنٹرول بھی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اندر جو ہے وہ بڑا سیلف کنٹرول پیدا کیا ہے۔ وہ نبیًا، اور وہ نبی ہوگا، من الصالحین، نیکوں کاروں میں سے ہوگا۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے کچھ لیسن ہیں۔ ایک یہ کہ جب آپ امید کے ساتھ پکارتے ہیں، آج ہمارے ہاں بڑی زیادہ جہالت پھیل چکی ہے کہ اگر بیٹا نہیں ہو رہا تو فلاں مزار پر چلے جائیں، فلاں پیر صاحب سے تویز بنوا لیں۔ تو بیٹے کے لیے بھی عورتیں جو ہے نا وہ بڑا کچھ کرتی ہیں، اور اگر اولاد نہیں ہو رہی تو اس کے لیے بھی نہ جانے کون کون سے آستانوں پر، کون کون سے دروں پر در بدر ہوتے ہیں۔ اس کی بجائے اگر ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، اس امید کے ساتھ مانگا جائے، اس ایمان اور امید کے ساتھ حضرت زکریا نے مانگا تھا، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ دعائیں ضرور سنتا ہے۔ پہلی بات، اور دوسری بات، جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی بیان کی ہیں وہ انتہائی خوبصورت خوبیاں ہیں، خاص طور پر وحصوراً، وہ سیلف کنٹرول رکھنے والا ہوگا۔ تو اگر آپ نیکی کے دین کے راستے پر چلے ہیں، قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھے ہیں، اور لوگوں قرآن کو سمجھانے کی ذمہ داری دی ہے، آپ نے دین پر عمل کرنا شروع کیا ہے، تو آپ کا سیلف کنٹرول باقی لوگوں سے زیادہ ہونا چاہیے۔ کچھ ایسے کام جو جائز بھی ہیں آپ ان سے بھی بچیں، کیونکہ آپ ایک دین کے داعی ہیں، آپ ایک دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ بدلہ لینا
جہاں پر جائز ہے وہاں پر یہ کہہ کے معاف کر دینا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ دوسروں کے کام آنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ رب العزت غصے کو پی جانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ ساری خوبیاں ایک دائی کے اندر باقی لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے، جیسے ایک نبی کے اندر جو ہے وہ باقی لوگوں سے زیادہ ہوتی تھی۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کے جو دائی ہیں، میری امت کے جو علماء ہیں، وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، تو اور وارث ہیں، میرے دین کے وارث علماء ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کے دین کے وارثوں میں ہمارا شمار کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔